وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا اور نہ قتل کرو النَّفْسَ الَّتِی ایسی جان کو حرم اللہ جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا الا بالحق مگر حق کے ساتھ ومن قتل مظلوما اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے فقد جعلنا لولیہ سلطانا تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا، اس کے والد کو غلبہ دیا، فلا یسرف فی القتل سو وہ قتل کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرے، انہ کان منصورا بے شک وہ شخص کان منصورا اس کی مدد کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ 8واں حکم ہے قتل نفس کی حرمت کے متعلق۔ کل کے درس میں بدکاری فعل بد کی حرمت اور مذمت بیان ہوئی۔ آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قتل ناحق کی حرمت کو بیان کیا۔ یاد رکھیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ایک انسانی جان کا قتل کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، من قتل منکم متعمدا جو شخص تم میں سے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر لے فجزاؤہ جہنم اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن ہمیشہ ہمیشہ۔ عام گناہوں کے بارے میں جہاں جہنم کی وعید ہے وہاں خالدن یا خالدینہ یہ کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے استعمال ہوئے، پورے قرآن آپ دیکھ لیں، لیکن یہاں قتل کرنے والے قاتل کی سزا میں اللہ نے فرمایا خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک اور شخص جو خودکشی کر لیتا ہے، جو اپنی جان خود لے لیتا ہے، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالدن مخلدن فی النار، خالدن کے ساتھ مخلدن کا بھی اضافہ فرمایا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فجزاؤ جہنم اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فی اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ اللہ کا اس پر غضب ہوگا، ولعنہ اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی۔ یعنی ایک قتل انسان، ایک ناحق انسان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم بھی، اللہ کا غضب بھی اور اللہ کی لعنت بھی۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، پوری کی پوری دنیا زائل ہو جائے، پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا سانحہ یا اس سے بڑا گناہ ایک انسان کا قتل ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری دنیا کے زوال میں چلے جانے سے ایک انسان کا قتل زیادہ شدت رکھتا ہے، زیادہ گناہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کے قتل میں پوری انسانیت بھی شریک ہو جائے، جتنے زیادہ لوگ بھی شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس انسانی قتل کے اندر شریک ہر فرد کو جہنم میں ڈالے گا، ضرور جہنم میں اسے ڈالے گا، اس لیے کہ یہ ایک انسانی جان وہ اللہ کی امانت ہے، ایک انسانی جان یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے دی ہوئی جان کو کوئی اور لینے کی کوشش کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان خود بھی اپنی جان لے نہیں سکتا، اپنی جان کے اندر، اپنے جسم کے اندر ایسا تصرف کہ جس کے ساتھ جسم کو نقصان پہنچے قطعاً نہیں لے سکتا۔ کوئی آدمی اپنی انگلی کاٹ دے، حرام ہے اس کے لیے،
کوئی آدمی اپنے جسم کے کسی عضو کو ختم کر دے، حرام ہے اس کے لیے. کیوں؟ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی اس بنائی ہوئی امانت کے اندر تصرف کرے. تو بہرحال قتل جو ہے وہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے شیطان جو ہے وہ روزانہ دربار لگاتا ہے، رات کو کارگزاری سنتا ہے اپنے تمام شتونگڑوں سے، ورکروں سے. کوئی آتا ہے تو کہتا ہے جی میں نے فلاں بندے کو گمراہ کر دیا، شیطان کہتا ہے ٹھیک کیا. کوئی آتا ہے کہتا ہے جی میں نے بچے کو والدین کا نافرمان بنا دیا، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے توبہ کر لے گا. کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں آدمی کو جو ہے وہ لڑا دیا، جھگڑا دیا، شیطان اسے کہتا ہے بیٹھ جا، ٹھیک ہے وہ صلح کر لیں گے. پھر ایک اور شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں قوم کو یا فلاں بندے کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا. تو شیطان اسے کہتا ہے نعم انتا، تو نے بڑا کام کیا ہے، میرے ساتھ بیٹھ جا. اوپر تخت پہ بٹھاتا ہے، اس کے سر پر وہ رکھ دیتا ہے، تاج رکھتا ہے اپنا. اور پھر ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں جگہ پہ قتل کروا دیا، ناحق قتل. شیطان کہتا ہے نعم انتا، تو نے بڑا کام کیا، تو میرے دائیں طرف آ جا، اور اس کے سر پر تاج رکھتا ہے. تو شرک اور قتل یہ دو ایسے گناہ ہیں جو اکبر الکبائر میں سے ہیں. عذاب کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے سخت ترین یہ دو گناہ ہیں. اور شیطان بھی جن دو گناہوں کو ترجیح دیتا ہے وہ شرک ہے یا قتل ہے. تو قتل کرنا یہ غیر انسانی فعل ہے، قتل کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا، مت قتل کرو، النفس، کسی ایسے نفس کو، حرم اللہ، کہ جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا، اللہ نے جس کے قتل کو حرام کر دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیسے جی؟ کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ اس نے قتل کر دیا، تو قصاص میں، بدلے میں، قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا. یہ قتل حق ہے. نمبر 2، جو آدمی دین سے پھر گیا، بخاری مسلم کی روایت ہے من بدل دینا فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو. جس نے دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، شرعی حکم یہ ہے کہ 3 دن تک اسے سمجھاؤ، اچھے صاحب علم لوگوں کے پاس اسے لے جاؤ، یا صاحب علم لوگوں کو اس کے پاس لے آؤ. جس شک اور شبہ کی بنا پر اس نے اسلام کو چھوڑا ہے وہ اس کا شک دور کرو. مکمل طور پر کوشش کرو کہ اس کے جو اعتراض ہے، اس کا کوئی شک ہے کسی اسلامی حکم پر، تو اہل علم اس کا وہ شک اور شبہ دور کر دیں. دور کر دیتے. اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ کفر پہ ڈٹا ہوا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ بغاوت ہے، اور باغی کی سزا قتل ہی ہوتی ہے کہ وہ اسلام سے بغاوت اختیار کر رہا ہے. سارے شکوک و شبہات دور کرنے کے بعد بھی وہ دوبارہ اسلام قبول نہیں کر رہا. یاد رکھیں یہ اس کے لیے جو مسلمان ہے اور مرتد ہوتا ہے. کوئی کافر ہے تو کافر کو ایسے ہی قتل نہیں کیا جا سکتا. جو مسلمان ہے اسلام کو چھوڑ کر وہ مرتد ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ہے. تو یہ شخص جو ہے نا اس کا قتل حق ہے. تیسرا، زانی ہو اور بوڑھا ہو، شادی شدہ بدکار ہے، اس کو رجم اور سنسار کیا جائے گا، یہ قتل حق ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں کہ ڈکیتی کرنے والا آ گیا اور آپ پر وہ حاوی ہو گیا، جان کا خطرہ ہے، اسے قتل کر دیا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی ڈاکو اس طرح کا معاملہ آ جائے تو اس پر گناہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی قتل جائز نہیں ہے، چاہے کتنے ہی زیادہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، جائز نہیں ہے. اور جہاں قتل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنی رحمت اٹھا لیتے ہیں. طرح طرح کے عذابات کے اندر جہاں قتل ہوتے ہوں وہاں لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے.
آج ہمارے یہاں کتنے قتل ہوتے ہیں؟ صرف پنڈی ڈویژن کے اندر کچھ سال پہلے کی اخبار میں رپورٹ پڑی تھی کہ ایک سال میں 5000 قتل صرف ہمارے اس ڈویژن میں، 5000 قتل ایک سال میں. تو یہ قتل ناحق ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی، یا پریشانی ہے، یا جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر اضطراب ہے. تو پھر کیا خوشی آئے گی جب اتنے قتل ہوں؟ اور اس پر بھی ظلم پر ظلم یہ کہ کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، کسی کا باپ قتل ہو گیا، کسی کی بیٹی یا ماں قتل ہو گئی. اب یہ مقتول کے ورثاء جو لٹا پٹا ہوا ہے، اس کو بھی اپنے بیٹے بیٹی اپنے مقتول کی کیس کے لیے انصاف لینے کے لیے قاتل سے زیادہ نہیں تو قاتل کے برابر خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے. اور اکثر یہی دیکھا گیا ہے جو میرا مشاہدہ ہے کہ قاتل جو ہے وہ عدالت کو خرید لیتے ہیں اور مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ بیچارے خرچہ کر کر کے تنگ آ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی جان بھی گئی، ایک آدمی کا گھر بھی اجڑا، ایک آدمی کے بچے بھی یتیم ہوئے، اور پھر وہ اپنے اس مقتول کے انصاف کے لیے ان عدالتوں کے دروازے پہ چل چل کے اپنا سارا سرمایہ بھی خرچ کر دے، ختم کر دے، اور پھر بھی اسے انصاف نہ ملے. یہ تو اس قتل سے بھی بڑا قتل ہے. وہ ایک انسان کا قتل تھا، اور یہ جو ظلم عدالتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ورنہ اس میں کیا ہے؟ گواہ موجود ہوں، ثبوت حاضر ہوں تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ اسے قتل کر دو. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ہی واقعات ہوئے قتل کے، 2 ہی واقعات صرف، باقی نہیں ہوئے. اس کے بعد کسی کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ قتل کرے. ایک تو کچھ لوگ تھے قبیلہ اورینیہ کے، یہ 7-8 لوگ تھے. یہ باہر سے آئے مدینے میں اسلام قبول کرنے کے لیے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حقیقت میں یہ اپنے مفادات کے لیے آئے تھے. اسلام کا انہوں نے محض ایک نعرہ لگایا تھا. لوگ نعرے لگاتے رہتے ہیں مسلمانوں میں مقبول ہونے کے لیے، اور بعد میں واردات کر کے نکل جاتے ہیں. وہ بھی ایسے ہی تھے. مدینے میں آئے تو مدینے میں کچھ دن رہے. اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ ان کے پیٹ پھول گئے، بیمار ہو گئے، پیٹ پھول گئے، پیٹ کی بیماری لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مدینے سے باہر فلاں چراگاہ میں جاؤ، وہاں پر بیت المال کے اونٹ چر رہے ہیں، تو وہاں جا کر ان بیت المال کے اونٹوں کا دودھ پیو خوب کر کے، اور ان کا جو پیشاب ہے، بول ہے، اسے جہاں جہاں تمہارے جسم پر خارش بھی تھی وہاں لگا دو. اشربو ابوالہا و البانہا، دودھ پیو اور ان کا جو پیشاب ہے وہ اپنے جسم پر لگاؤ تو تمہیں صحت مل جائے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے خوب دودھ وغیرہ پیا، علاج کیا، تو صحیح تند و من تندرست ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے اونٹوں کے اس محافظ کو قتل کیا. وہاں پر بڑی بے دردی سے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اونٹ لے کر وہ فرار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو پکڑو اور پوری کوشش کرو، انہیں پکڑ کر لے آؤ. پکڑ کر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سامنے ان سب کو قتل کرو. انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، فرمایا نہیں، ایک آدمی کے قتل میں جتنے لوگ بھی شریک ہوں سب کو قتل کرو. میدان میں سب کے سامنے ان کو قتل کرایا گیا. اس کے بعد کہیں بھی کوئی قتل کی نوبت نہیں آئی. خیبر میں ایک بچی تھی، اس نے زیور پہنا ہوا تھا، اور ایک یہودی نے اس زیور کے حوالے سے اس بچی کو قتل کر دیا. اور قتل بھی ایسے کیا بے دردی کے ساتھ کہ ایک پتھر پر اسے یوں لٹا کر دوسرا پتھر اس کے سر پہ مارا اور اس بچی کو قتل کر دیا. زیور اتار کر وہ لے گیا. پتہ ہی نہیں بچی کا قاتل کون تھا. کچھ ہی عرصے کے بعد اس بچی کا جو زیور تھا وہ بازار میں کسی دکان سے برآمد ہوا. پتہ کیا گیا تو وہ یہودی قاتل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کیا جائے گا.
اور اسی طرح قتل کیا جائے گا جس طرح اس نے بچی کو قتل کیا ہے۔ اسے بلایا گیا، لایا گیا، باندھا گیا، یوں ہی پتھروں سے اس کے سر کو کچلا گیا اور اس کے بعد کہیں کوئی قتل نہیں ہوا۔ اصل میں اگر انصاف مل جائے مقتول کو، اگر انصاف مل جائے مظلوم کو، اگر انصاف مل جائے کسی ستائے ہوئے کو، تو پھر آگے جرم بڑھتا ہی نہیں، وہیں بند ہو گیا، جرم رک گیا، ختم۔ اور شریعت نے جتنی بھی سزائیں مقرر کی ہیں وہ انسداد جرائم کے لیے۔ ہماری عدالتوں پہ انسداد جرائم تو لکھا ہوا ہے، لیکن انسداد نہیں ہوتا، طوالت جرائم ہوتی ہے، کرتے جاؤ جی جرائم۔ یہاں پر وکیلوں کا بھی جو ہے وہ دال روٹی چلتی رہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ریڈروں کی بھی چلتی رہے، اور جو بڑے مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی چھکا لگ جائے، وہ بھی یہاں پر چیف جسٹس بننے کے بعد اور یورپ کے اندر جو ہے وہ جزیرے خرید سکیں، وہاں پر عیاشیاں کر سکیں۔ یہ سارا ایک جو اشرافیہ ہے، اشرافیہ نے اپنی عیاشیوں کے لیے پوری عوام کو ایک کھیل بنایا ہوا ہے۔ عدالتوں میں جاؤ تو وہاں ظلم، کچہریوں میں جاؤ تو وہاں ظلم، تھانوں میں جاؤ تو وہاں ظلم، کہیں بھی جاؤ تو وہاں پر یہی ظلم ہے۔ اور سوچیں اگر تو یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ظلم صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی عیاشیوں کو جاری رکھنے کے لیے عوام کو یوں غریبوں کو کھلونا بنایا ہوا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر سستا انصاف مل جائے تو نہ یہ اتنی زیادہ عدالتوں کی ضرورت ہے، نہ وکیلوں کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اتنا زیادہ جو ہے وہ کورٹ کچہریوں کی ضرورت ہے۔ ایک جج جو اعلیٰ عدلیہ کا ایک جج وہ لاکھوں میں تنخواہ لیتا ہے، اور کنالوں پر محیط اس کا گھر ہوتا ہے، اور درجنوں پروٹوکول کی اس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور کئی ہزار لیٹر تک اس کا پیٹرول ہوتا ہے، اور پھر کئی ہزار یونٹ اس کی بجلی ہوتی ہے۔ ایک جج جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک پورے گاؤں سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ان کی عیاشیوں کو پوری کرنے کے لیے پھر جرائم کو ختم تو نہیں کرنا ہے، جرائم کو آگے بڑھانا ہے، جرائم کو بڑھاوا دینا ہے۔ تو فرمایا کہ الا بالحق، قتل انسانی حرام ہے سوائے حق کے، اور وہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جس شخص کو ناحق قتل کیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، غلبہ دیا ہے، شریعت نے غلبہ دیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، وہ اس کا بدلہ لے لیکن قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مارا ایک کے بدلے میں دو مار دیے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ جس طرح اس کو قتل کیا ہے بس اسی طرح قتل کر دیا جائے۔ اور جس طرح میں بھی ایسے اگر اس بدبخت نے جسمانی اعضاء کاٹے ہیں تو انتقام میں، قصاص میں جب اسے قاتل کو قتل کیا جائے تو اس کے یہ اعضاء نہیں کاٹے جائیں گے، صرف جان لی جائے گی۔ فلا یسرف فی القتل، قتل میں زیادتی نہ کرے۔ انہ کان منصورا، بے شک یہ مظلوم جو شخص ہے، منصورہ یہ مدد کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، قانون اللہ کا اس کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہے، اور اسلام میں ساری ہمدردیاں اس مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ